اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدم سے لے کر آخر تک انسان کا سفر جاری ہے۔ کئی انسان چلے گئے اور کئی آ رہے ہیں، لیکن اب اللہ علی جیسا کوئی بناتا نہیں اور علی جیسی کوئی باتیں اب ہمیں سناتا نہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت مبارکہ پر کہ ہم کیا وہ چیزیں ہیں جو حاصل کریں جن سے ہم دور ہیں۔ اس پر تو گفتگو کریں گے۔ ہمارے پینل میں جو آج مہمان ہمارے ساتھ ہیں ان کا تعارف کراتا ہوا چلوں۔ سب سے پہلے مفتی محمد زبیر صاحب اسلامی اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے آنے کا۔ علامہ فرقان حیدری صاحب اسلامی اسکالر ہیں، فرقان حیدر عابدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور روز آپ انہیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ سحری میں بھی سید شادمان رضا، آپ سے بھی گفتگو ہوگی اور کچھ سنیں گے بھی آپ سے انشاءاللہ۔ علامہ صاحب، مفتی صاحب، سب سے پہلا جو میرا سوال ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو زندگی ہے اس میں جو ایک اہم پہلو ہے لوگوں سے درگزر کرنے کا، یعنی کہ جس نے آپ کے اوپر ضرب لگائی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب شہد کا ایک پانی بنا کے دیا تو سب سے پہلے آپ نے پوچھا کہ کیا اسے پانی پلایا گیا؟ یہ ہمارے معاشرے میں یا ہم لوگوں میں کیوں نہیں پایا جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ نے صحیح بات اور بہت اچھا آغاز فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سیرت و کردار کی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں تو آپ نے صحیح کہا کہ اب ایسا انسان نہ مل سکتا ہے۔ چشم فلک نے حضرت علی ہی کو دیکھا تھا، اور قرآن کریم کی وہ جو آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، انما ولیجکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ تفسیر مظہری کے اندر حضرات مفسرین کرام نے اور کئی شراح حدیث نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ در حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ تو ہم بات شروع کریں گے درگزر کرنے کی، جو آپ نے سوال، جو آپ نے بات پوچھی قرآن کریم سے ہی۔ یہاں پر بھی در حقیقت لوگوں کو معاف کرنے، عطا کرنے، سخاوت کا معاملہ اور لوگوں سے درگزر کرنے ہی کے معاملے پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ پس منظر حضرات مفسرین کرام نے اس آیت کا یہ لکھا ہے، ترجمہ تو سنائے دیتا ہوں۔ بے شک تمہارا دوست اللہ ہے اور تمہارا دوست اور تمہارا ولی رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور پھر یہ کہ وہ جو ایمان لائے، نماز قائم کی اور صدقہ خیرات دیتے ہیں اس حالت میں کہ وہ رکوع کے اندر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، وہم راکعون، واو حالیہ ہے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ ایک سائل آیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نفل نماز ادا کر رہے تھے، تو نفل نماز کی ادائیگی کے دوران میں اس نے آ کر کے صدا لگائی اور ایک بھیک مانگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو نفل نماز ادا فرما رہے تھے، ان سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ اگر میں نماز مکمل کروں گا یہ سائل بیچارہ ضرورت مند کہیں اور چلا جائے گا، اب اس کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ تو حضرت علی نے اسی وقت اپنے ہاتھ مبارک کی انگوٹھی جو قیمتی تھی اسے نکالا اور جا کر کے اس کے سائل کو جا کر اس کو دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ جو صدقہ اور خیرات اس حالت میں بھی کرتے ہیں کہ خدا کے سامنے بھی وہ سجدہ ریز ہیں، دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ محسوس ایسے ہوتا ہے عطا کرنے کا، معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا، صرف اور صرف شہادت کے وقت کا معاملہ نہیں ہے۔ خیبر کے موقع پہ مرحب کو جب معاملہ قتل کا تھا تو اس وقت اس نے چہرہ مبارک پر تھوکنے کی جب جسارت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فوراً رک گئے۔ لوگوں نے کہا بڑی مشکل سے تو یہ ہاتھ میں اور کنٹرول میں اور قبضے میں آیا ہے۔ حضرت علی کے جواب الہی کا آپ اندازہ لگائیے، لیول کا اندازہ لگائیے۔ فرماتے ہیں میرا تو ہر معاملہ خدا کے لیے ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ یہ اب تک مجھ سے لڑ رہا تھا، میں اللہ کے لیے جنگ کر رہا تھا اور اس کو قتل کر رہا تھا، لیکن جب اس نے تھوک مارا تو اب مجھ کو محسوس ہوا کہیں ایسا نہ ہو میرے نفس کی آمیزش اس میں نہ ہو جائے، میرا تو ہر کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی بات تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ آج تک میں نے کسی کو نہیں مارا، اگر مارا تو صرف اللہ کے لیے۔ جی تو شاید اپنے نفس کی وجہ سے بہت بڑی بات ہے۔ علامہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے مجھے فرمایا کہ مولائے کائنات نے جو زندگی اپنی بسر کی وہ رضائے الہی کے لیے، بے شک،
اور اسی لیے رضائے الہی کے لیے جب مولا نے زندگی جو ہے وہ پوری اپنی وقف کی ہوئی تھی، آپ کا اٹھنا بھی رب کے لیے تھا اور بیٹھنا بھی رب کے لیے تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ مولا متقیان نے اپنی زندگی میں اپنے ذاتی دشمن کو کبھی نہیں مارا، لیکن یہ ریکارڈ ہے کہ خدا کے دشمن کو علی نے کبھی معاف نہیں کیا، اللہ کے دشمن کو علی نے نہیں چھوڑا۔ اپنے جو دشمنی نظریاتی طور پہ بھی اگر کوئی دشمن رہا ہے تو مولا علی علیہ السلام اگر چاہتے تو طاقت اتنی تھی، قوت اتنی تھی کہ جس کے لیے جبریل کہہ رہا ہو کہ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اتنی طاقت رکھنے والا اگر اپنے دشمن کو معاف کر رہا ہے، جیسے قبلہ نے کہا یہ جنگ خندق کا واقعہ ہے، خیبر کا نہیں ہے، یہ جو ہے وہ عمر ابن ود کا واقعہ ہے کہ وہ مولا سوار ہو گئے، قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس نے لواب دہن جو ہے وہ مولا علی علیہ، لیکن آپ نے اسے چھوڑ دیا، اس لیے کہ مولا سے پوچھا کہ مولا اس کو تو آپ نے زیر کر لیا تھا، کہا کہ اب میرا نفس شامل ہو جاتا، علی اپنے نفس کے لیے نہیں رب کی رضا کے لیے، کاش کہ ہم مسلمان اپنے نفس کو سمجھیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ میں ایک اور خوبصورت بات، کیونکہ اس کو بڑھاؤں گا آگے، یہ اقوال میں سے یہ بات ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اسلام سے بلند تر کوئی شرف نہیں، تقویٰ سے زیادہ باعزت کوئی عزت نہیں، پرہیزگاری سے زیادہ کوئی پناہ گاہ نہیں، اور توبہ سے زیادہ کامیاب کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ یعنی کہ ہر بات کے اندر آپ 20 سال پہلے پڑھ لیں، آپ 10 سال بعد پڑھ لیں یا آج کے دور میں پڑھ لیں، ایسا لگتا ہے کہ ہر اقوال ہر دور کے لیے کہا گیا ہے، یعنی کہ ہمارے بعد جو نسلیں آئیں گی اگر وہ بھی پڑھیں گی ان کے لیے بھی ایک ایسا اور آسان الفاظوں کے اندر۔ اور دوسری بات آپ کی سخاوت کی، حالانکہ اسلام نے تو ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت میں دیکھتے ہیں آپ سخی بھی اتنے ہیں کہ زمین نے شاید پھر کوئی اور نہیں دیکھا ہو کہ آپ کما کر آئیں اور دروازے پر سائل کھڑا ہو اور آپ اسے دے دیں اور 3 دن گھر میں کچھ بھی نہیں پکڑا ہو، ذرا اس پر بھی تھوڑی سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی سخاوت کا تعلق ہے تو آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، سائل آیا، اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو سرکار امیر المومنین کے پاس 5 کھجوریں موجود تھیں، آپ نے 2 اپنے لیے رکھی اور 3 کھجوریں اسے عنایت فرمائیں، اس نے اپنی 3 کھانے کے بعد 2 کو دیکھتا رہا، جب سرکار سے کہا کہ سرکار مجھے حاجت ہے تو مولا کائنات نے اپنے حصے کی کھجوریں اٹھا کے بھی اسے اللہ اکبر کہ انہیں آپ نوش فرمائیے۔ یہ ہے سخاوت مولا کائناتی کے، اس دروازے سے کوئی خالی ہاتھ روزے رکھے پنجن پاک نے تو سورہ دہر نازل ہو رہی ہے کہ سائل آتا ہے دروازہ بطول پر اور آ کر التجا کرتا ہے، تو یہ سب روزے سے ہیں، جناب سیدہ بھی روزے سے ہیں، مولا حسن کا بھی روزہ ہے، مولا حسین کا بھی روزہ، مولا کائنات کا بھی روزہ ہے، لیکن خود انہوں نے پانی سے افطار کیا اللہ، اور اپنے سامنے جو رزق رکھا ہوا تھا وہ انہوں نے سائل کو، دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ تو یہ سیرت اور کردار ہے کہ خود انہوں نے فاقے کیے لیکن کسی سائل کو مولا نے کبھی خالی ہاتھ واپس جانے نہیں دیا، ان کے دروازے سے۔ قابل غور یہ وہ باتیں ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں ہمارے دسترخوان بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ارد گرد میں کون کس سے روزہ رکھ رہا ہے، کون کس سے کھول رہا ہے۔ یہی وہ سیرت کے پہلو ہیں جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، اور آپ بھی ناظرین جوائن کر سکتے ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہم سے باتیں شیئر کر سکتے ہیں، ہم سے سوالات کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، اس مہینے میں شادمان آپ سے بات کر رہا ہوں، جی جی جی، آپ بھی ماشاءاللہ ہر محفل میں منقبت آپ سے سنتے ہیں، بہت ساری باتیں سنتے ہیں، آپ مجھے کسی ایک پہلو پر جس پر آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بات ناظرین سے بتائیے۔ بالکل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن پوری کائنات جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے غم میں سوگوار ہے۔ بے شک، تو کائنات کی وہ عظیم ہستی ہے مولا علی کی بے شک، بے شک، کہ خدا نے محمد وآل محمد کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کیا، بے شک، اور ہماری زندگیاں صدقہ محمد وآل محمد کا۔ تو بہت ساری احادیث کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
غدیر خم کے میدان میں کہہ رہے ہیں کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو مولا کائنات کی جو زندگی ہے، جو ہستی ہے، وہ صرف اسلام کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی قومیں، جو بھی انسان دنیا میں انقلاب لانا چاہتا ہے تو مولا علی علیہ السلام کی زندگی اس کے لیے ایک خاص نمونہ عمل ہے۔ تو میں ایک کلام جو ہے وہ آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل کالر ایک لے لیتے ہیں، بالکل سنیں گے جی۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میں عیسیٰ بھائی میں بول رہی ہوں، پنڈی سے ربینہ دیوی میرا نام ہے۔ جی بہن، کیا تو میں نے پروگرام کے حوالے سے بات کرنی تھی، صبح بھی آپ کا پروگرام سنا، دیکھا وہ جو ٹی وی میں شہری کے وقت آتا ہے ان کا پروگرام، بڑا زبردست، بڑا انفارمیٹیو، اور میں یہی چاہ رہی تھی کہ یہ جو پروگرام مطلب اتنا لگ رہے ہیں ان دنوں میں، یہ خاص طور پہ ان دنوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ عام زندگی میں بھی ایسا ہونا چاہیے تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو اور کوئی نہ کوئی بات دل میں ایسی گھر کر دے کہ شاید ہم بھی سدھر جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو میں تو یہ سارا کچھ سن رہی ہوں، صبح سے یہ 19 تاریخ سے یہ سن رہے ہیں، اور یہ سن کے اس قدر مطلب رونا آ رہا ہے اپنے آپ پہ کہ ہم لوگ، ہماری کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت، ہم کسی قابل نہیں ہیں، تھوڑی جو نسبت ہے اسلام کے حوالے سے ان کے ساتھ ہماری، جو ہم ان کی خاک بھی نہیں ہے، قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، لیکن جو نسبت ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس جگہ پہ چل رہے ہیں، ہماری کراچی میں کیا لوگوں کا حال ہو رہا ہے، ہم کس طرح سے لوگوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو سفے ماتم بچھا دیتے ہیں ہم لوگوں کے گھروں میں۔ تو یہ مجھے جو ہے شرم آ رہی ہے اس سے، تو تھوڑا جو ہے یہ پروگرامز میرے خیال میں آپ لوگ گائے بگائے عام زندگی میں بھی کریں۔ بالکل بہن، بالکل بہن، بالکل کرتے رہیں گے، جہاں جہاں اللہ موقع دے گا حق کو بیان کرتے رہیں گے۔ بہت اچھی باتیں ہم ہر جگہ بیٹھ کر سنتے ہیں اور اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا ثبوت مسلمان کو اپنی عملی زندگی میں دینا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول ہے، اپنا حق لینے میں تاخیر کر دینا، اپنا حق لینے میں تاخیر کر دینا عیب نہیں، دوسروں کے حق پر قبضہ کر لینا عیب ہے۔ تو ہم تو الٹا ہی کام کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب اس پر تھوڑی سی گفتگو کیجیے گا۔ یہ جو حق سے متعلق آپ نے فرمایا، اور علامہ صاحب نے بھی جیسے سخاوت سے متعلق بات فرمائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا عجیب الہامی قول ہے۔ فرماتے ہیں کہ سخاوت وہ خوبی ہے جس سے انسان کے دشمنوں میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے، بخل اور کنجوسی وہ عیب ہے جس سے اس کی اپنی اولاد بھی دشمن بن جایا کرتی ہے۔ تو اپنے حق کو معاف کرنا، صلح کرنا، آپ اٹھا کر دیکھیے نا تاریخ کے اندر مالک اشتر کے نام پہ جو خطوط لکھے، گڈ گورننس کے جو اصول لکھے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، شہادت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادوں کو جو وصیتیں اور نصیحتیں فرمائی ہیں، اور اس میں معاف کرنے، درگزر کرنے اور لوگوں کو ان کے حقوق ادا کرنے کی جو اعلیٰ درجے کی نصیحت فرمائی، یتیموں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، حیرت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار لگ چکا، زخمی ہے، شہادت کا وقت قریب ہے، اور عام انسانیت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوشل اور فلاحی اور رفاہی خدمات کی وصیتیں صاحبزادوں کو فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت محمد بن حنفیہ کو فرما رہے ہیں۔ آپ نے بھی توجہ کے ساتھ یہ ساری بات سن لی کہ نہیں سن لی؟ اپنا حق معاف کرو، دوسرے کا حق دو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے ایک عیسائی نابینا آدمی گزرا، بوڑھا عیسائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اس کو بیت المال سے کتنا وظیفہ ملتا ہے؟ جواب دیا گیا، امیر المومنین جب تک یہ کام کرتا تھا بیت المال کے لیے تو اس کو اتنا وظیفہ دیا جاتا تھا، اب یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی ختم، اب تو کام نہیں کرتا، لہٰذا اس کو وظیفہ نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تک یہ جوان تھا، کام کرتا تھا، پیٹ لگا ہوا تھا، کیا اب اس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا نہیں ہے؟ اور اس کے لیے بھی وظیفہ مقرر فرما دیا۔ تو ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی صفات ہے نا، ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کوشش فرمائی کہ ان صفات کی ترغیب بھی امت کو دیں۔ اگر سخی تھے تو سخاوت کی ترغیب، مجاہدہ اور قربانی کے معراج پر ہیں تو انسانیت کو مجاہدہ، ایثار، ترجیح دینے، قربانی دینے کے جذبات آپ دوسرے افراد کے دل و دماغ کے اندر باقاعدہ رچا اور بسا رہے ہیں۔ صاحبزادوں کی تربیت فرمائی۔ اصل میں این خانہ ہمہ آفتاب است کا جو جملہ ہے وہ تو صادق ہی آتا ہے خانوادہ علی پر۔